بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہمارا قصص نبی حصہ 2 میں چل رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے الطوفان۔ کیونکہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو زمین پر کافروں میں سے کسی کو مت چھوڑنا، تب یہاں پر اللہ کا وعدہ آ جاتا ہے اور کوئی کافر زمین پر نہیں بچتے۔ تو آئیے، بہت دلچسپ واقعہ ہے، اس کو غور سے پڑھتے سنتے ہیں۔ واقعہ بہت ہی لطف اندوز بھرا پیغام ہے۔ الطوفان، طوفان، وجاء وعد اللہ، اور اللہ کا وعدہ آ گیا، فالعیاذ باللہ، تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ امطرت السماء، امطر یمطر، امطارا کے معنی پانی برسانا۔ امطرت السماء وامطرت وامطرت وامطرت، آسمان نے پانی برسایا اور برسایا اور برسایا اور برسایا، یعنی بہت زیادہ بارش ہوئی، بہت زیادہ بارش ہوئی۔ حتیٰ کأن السماء، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا، ترجمہ ہم کر لیں گے، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا، کأن السماء، گویا کہ آسمان، من خلط، چھلنی ہو گیا ہے۔ من خلط کے معنی چھلنی، یعنی آسمان پھٹ گیا ہے۔ لا تمسک ماء، جو پانی کو روک نہیں پا رہا ہے۔ امسک یمسک، امساکا کے معنی روکنا۔ ونبع الماء وسال، اور پانی کے چشمے بہنے لگے۔ ونبع الماء، اور پانی کے چشمے پھٹنے لگے، وسال، اور بہنے لگے۔ نبع ینبع، نبعا ونبوعا کے معنی پانی کے چشمے پھٹنا۔ ونبع الماء، پانی کے چشمے پھٹنے لگے، وسال، اور وہ بہنے لگے۔ حتی احاط بالناس من کل جانب، یہاں تک کہ اس پانی نے لوگوں کو چہار جانب سے گھیر لیا، احاطہ کر لیا۔ احاط یحیط احاطۃ کے معنی احاطہ کرنا، گھیرنا۔ وأوحى اللہ الی نوح، اللہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، خذ معک، آپ اپنے ساتھ لے لیجئے، کس کو؟ اس شخص کو، من آمن بک، جو آپ پر ایمان لے آئے، من قومک، آپ کی قوم میں سے، واہلک، اور آپ کے اہل و عیال میں سے۔ جو شخص آپ پر، آپ کی قوم اور آپ کے اہل و عیال میں سے ایمان لائے ہے، آپ ان کو اپنے ساتھ لے لیجئے۔ وأوحى اللہ الی نوح ان یأخذ معه، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ اس کے ساتھ لے لے، من کل حیوان، ہر جانور، و طائر، اور پرندوں میں سے، کہ پرندوں میں سے، زوجن، جوڑے، ذکرن، ایک نر، و انثی، اور ایک مادہ، یعنی ہر جانور اور پرندے میں سے ایک ایک جوڑے لے لے، جس میں سے ایک مادہ ہو اور دوسرا نر ہو۔ لأن الطوفان عام، اس لیے کہ طوفان عام ہے۔ لا ینجو منہ انسان، اس سے کوئی انسان نہ ہی بچ سکتا ہے، ولا حیوان، اور نہ ہی کوئی جانور، نہ ہی کوئی پرندہ اس سے بچ سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ فَعَلَ نُوحٌ، اور نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ کذالک ترجمہ کر لیں گے ایسا ہی، نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ فَكَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَقَوْمِهِ، تو اس کے ساتھ کشتی میں تھے وہ جو اس پر ایمان لائے تھے، اس کی قوم میں سے، یعنی اس کی قوم میں سے جو اس پر ایمان لائے تھے وہی اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھی۔ وَمِن كُلِّ حَيَوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجٌ، اور ہر جانور اور پرندے میں سے ایک ایک جوڑے، ہر جانور اور پرندے میں سے ایک ایک جوڑے۔ وَسَارَتِ السَّفِينَةُ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور کشتی ان کو لے کر پہاڑ کی طرح موج میں لے کے چلی۔ سارا یسیر، سیرن کے معنی چلنا، اور سفینۃ کے معنی کشتی، اور جرا یجری، جری کے معنی جاری ہونا، اور ہو باصلہ کے ساتھ لے کر کے چلنا، ٹھیک ہے۔ موجن کے معنی، موجن جمع امواج، موج لہریں، تلاطم بھرا ایک لہر، اور جبال کے معنی پہاڑ۔ وسارت السفینۃ تجری بہم فی موج کالجبال، کشتی ان کو لے کر، بہم ان کو لے کر چلنے لگی پہاڑ کی طرح موج میں۔ وَأَرْتَقَى الْقَوْمُ كُلَّ مَكَانٍ عَالٍ وَكُلَّ رَبْوَةٍ يَفِرُّونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔ ارتقا، یرتقی، ارتقاء کے معنی چڑھنا، اور قوم چڑھنے لگی ہر بلند جگہ پر، وَكُلَّ رَبْوَةٍ، اور ہر ٹیلے پر، يَفِرُّونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، وہ لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بھاگ سکتے۔ فَرَّ يَفِرُّ
فرارن کے معنی بھاگنا، یعنی قوم ہر بلند مکان عالن کے معنی بلند جگہ، اور وہ کل ربتن کے معنی ہر ٹیلے، ربتن جمع ربا کے معنی ٹیلا، اور قوم ہر بلند جگہ اور ہر ٹیلے پر چڑھ گئی، اور وہ لوگ اللہ کے عذاب سے بھاگ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ یفرون من عذاب اللہ، تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ جائے۔ وَلَكِنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، لیکن اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، نہ ہی کوئی پناہ گاہ ہے۔ وَلَكِنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف، یعنی اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ ہے۔ سبق مکمل ہو گیا، اگلا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ ابن نوح۔